آج جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر پڑھ کر گھر میں اس جگہ رکھتے ہی رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے اور آج جمعے کے دن سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ بہت ہی کامل وظیفہ ہے۔ جس گھر میں جمعۃ المبارک کے دن لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی اور نحوستوں اور پریشانیوں اور جادو جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک لونگ کے دانے پر آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل سکتا ہے، آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک بار وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک لونگ کے دانے پر صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے فکر فاقے ختم ہو جائیں گے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، بیٹیوں کے رشتے بہترین ہو جائیں گے، گھروں کو گھر مل جائے گا، جو بے گھر ہیں انہیں گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو اللہ نیک اور نرینہ اولاد سے نواز دے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک لونگ کے دانے پر آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ جس کو بھی آپ نے تصور میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ اندر سے انسان کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج لوگ لونگ کے دانوں پر اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا یہ کامل وظیفہ، یہ روحانی وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام تنگ دستیاں، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ آپ نے لونگ کے دانے پر سورۃ کوثر کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سکپ اور کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ میاں بیوی آپس میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین رشتہ مل جائے گا۔ اگر آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر ساس بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ پڑھنے سے آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا کامل اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک لونگ کا دانہ رکھ لینا ہے۔ اس لونگ کے دانے کو اپنی مٹھی میں بند کر دینا ہے۔ پھر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا ربنا کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کرنا ہے، رب کریم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، رب کریم سے اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا
2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تب نازل ہوئی جب لوگ اللہ کے حبیب کو برا بھلا کہتے تھے، تب سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ معجزات اور کمالات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی مٹھی میں جو لونگ رکھا ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر پھونک مارنے کے بعد پھر اپنی مٹھی کو بند کر دینا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو آپ نے کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں سے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یا غنیو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس مٹھی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اس لونگ کو کیا کرنا ہے؟ آپ چاہیں اسے اپنے شوہر کے پرس میں رکھ دیں تو اس سے آپ کے کاروبار میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ اس لونگ کو چاہیں آپ جہاں پر اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر میں سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کو دور کر دے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔